چلی روشنی آج تک ہے سفر میں وہی روشنی، آج تک ہے سفر میں وہی روشنی، آج تک ہے سفر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 37ویں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ جرمنی کے موقع پر کارلسروے جرمنی سے جاری شدہ لائیو نشریات کے موقع پر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی پروگرام ریویو آف دا ایئر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں گزشتہ جلسہ کے بعد سے لے کر اب تک کے جلسہ کے عرصہ کے دوران جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے ہونے والی مختلف مسائل کی رپورٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے اس مسائل کا تعلق مساجد کی تعمیر سے ہو، ذیلی تنظیموں کے اجتماعات سے ہو، ہیومینٹی فرسٹ کی میدان خدمت کے میں آگے بڑھنے سے ہو، یا دیگر تبلیغی یا تربیتی سرگرمیاں ہوں۔ چنانچہ اس سال بھی اسی لحاظ سے ہم مختلف شعبہ جات اور تنظیموں کی رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین، اس کا تعلق مساجد کی تعمیر سے ہے۔ سن 1999 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ جرمنی کو 100 مساجد کی تعمیر کا ٹارگٹ دیا، اور یہ ٹارگٹ جاری ہے، اس میدان میں پیش رفت جاری ہے، اور اسی سے ہماری پہلی رپورٹ تعلق رکھتی ہے۔ تو آئیے ہم اس رپورٹ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ Benin, a country in West Africa. It has a small population of 9 million people. The region of Benin was referred to as the Slave Coast from the early 17th century. A large number of captives were shipped from here as slaves to the New World. This gate is one of the monuments reminding of that history. The modern-day Republic of Benin has left its past behind and is one of Africa's nations which has finally achieved a stable. آئیں گے ہم کلام۔ 1999 میں جماعت احمدیہ جرمنی ابھی اپنے ارتقائی مراحل میں سے گزر رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے مستقبل کی ضروریات کو بھانپتے ہوئے احباب جماعت کی تربیت اور ہر علاقے کے جوانوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 100 مساجد اسکیم کا آغاز فرمایا۔ میں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ 100 سالہ جشن کو منانے کے لیے جرمنی 100 مساجد بنانے کا منصوبہ بنائے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے تمام مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھوں نے اپنے پیارے امام کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اسکیم پر کام کرنا شروع کر دیا، اور گزشتہ سال 2011 تک جماعت جرمنی نے 30 سے زائد مساجد مکمل کر لیں۔ امیر المومنین حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جب گزشتہ سال جرمنی میں تشریف لائے تو آپ نے 4 مساجد کا سنگ بنیاد رکھا اور 6 مساجد کا افتتاح فرمایا، اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی۔ اور امید ہے مجھے جس طرح ہمیشہ ہر احمدی کا یہ طریق رہا ہے اور یہی ہماری تعلیم ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو محبت اور پیار کے جذبات لے کر آؤ، اپنے خدا کے لیے بھی جس کی عبادت کرنی ہے، اور اس مخلوق کے لیے بھی جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مساجد جن کا حضور اقدس نے 2011 میں افتتاح فرمایا، ان میں بیت العافیت لیوبینک، بیت الغفور گنسائن، بیت الہادی زیلیگنشٹاڈ، بیت الامن نیڈا، بیت الباقی ٹیٹسنباخ، بیت النصر کولون میں جس میں مینار کی تعمیر اور نقاب کشائی شامل ہے، اور وہ مساجد جن کی سنگ بنیاد رکھی گئی ان میں بیت البصیر ناہا، بیت الاحد بروخسال، بیت الاحد لمبورگ، بیت القادر فیشٹا شامل ہیں۔ ان مساجد کی تعمیر سے قبل کے مراحل میں
मसाजिद के नक्शा जात बनवा कर उनकी मंजूरी हासिल करना व कार अमल से मस्जिद की तामीर की जगह को हमवार करके संग बुनियाद के लिए तैयार करना शामिल है। इन मसाजिद को तामीर करने में अहबाब जमात की बेहद माली कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। जिस जगह पे जाएँ हर एक जगह की सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के ईमान फ़रोज़ वाक़यात देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान से नए आने वाले स्टूडेंट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने अपना वादा लिखवाया। वादा क्योंकि बड़ा था, ज़्यादा था, खाकसा ने जब उनसे पूछा कि आप इतना ज़्यादा वादा है, आप स्टूडेंट हैं, जबकि आपकी इनकम नहीं होती तो कहाँ से इसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मस्जिद की तमीर है, खुदा ताला के घर तमीर होना है और हर इसके लिए मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, उससे मुझे जो इनकम होगी वो मैं इंशाल्लाह मस्जिद की तमीर के लिए दूँगा। उदखुलू सुज्जदन उदखुलू सुज्जदन उदखुलू 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 सुज्जदन उदखुलू सुज्जदन। जी प्यारे नाज़रीन, आपने 100 मसाजिद की तामीर के मुतालिक पिछले साल जो पेशरफ्त हुई थी उसके मुतालिक एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में इसके मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुकर्रम फरजान खान साहब, नेशनल सेक्रेटरी साहब जायदाद जमात अहमदिया जर्मनी, और इनके साथ मौजूद हैं मुकर्रम तारिक महमूद साहब, नेशनल सेक्रेटरी साहब माल जमात अहमदिया जर्मनी। मैं अपने दोनों मेहमानों को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। फरजान खान साहब, एक रिपोर्ट में तो बताया गया कि 30 के करीब मसाजिद हैं, लेकिन ये वो तादाद थी जो पिछले साल तक थी। इस दौरा के दौरान भी हुजूर ने बाज़ जगहों पर मसाजिद का इफ्तिताह फरमाया और संग बुनियाद रखे, तो उनको मिलाकर जो प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कितनी मसाजिद की तामीर इस वक्त तक हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अब तक अगर हम देखें तो जमात अहमदिया जर्मनी में इस वक्त 53 प्रोजेक्ट्स हैं कुल, सब मिला के। इसमें जो 30 मसाजिद है जिनका अभी ज़िक्र भी हुआ था जो पिछले साल तक मुकम्मल हुए थे, लिहाजा इस साल हुजूर ने एक मज़ीद मस्जिद का इफ्तिताह किया जो लिम्बर में है। तो 31 मस्जिद ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे जमात ने ख़ुद ही बनाई हैं और जिनमें मीनार या गुंबद भी साथ है। इसके अलावा जमात के पास तकरीबन 11 प्लाट हैं। प्लाट ऐसे हैं जिनमें हमें मसाजिद की इजाज़त मिल चुकी है और 3 से 4 प्लाट ऐसे हैं जहाँ पे हमने कुछ देर में काम शुरू करना है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ इस हफ्ते काम अब शुरू हो गया है। और सारे मिला के अगर अलावा ये भी देखा जाए कि कुछ इमारतें भी हैं, जिस तरह कलोन का हमने देखा था, ये जो दिखाया गया था कलोन की मस्जिद, जो हमने पहले एक फैक्ट्री थी वहाँ पे 1985 में जमात अहमदिया जर्मनी ने वो इमारत ख़रीदी है और बाद में फिर इजाज़त ले के मीनार लगा के बाकायदा मस्जिद की इजाज़त ले के हुज़ूर ने इसका इफ्तिताह किया। इस तरह मज़ीद भी और हमारे पास हमारी मलकियत में जमात अहमदिया जर्मनी की मलकियत में इमारतें हैं और वहाँ पे भी ऐसा प्लान है कि हम उनको मस्जिद की शक्ल दे के इंशाल्लाह उनका इफ्तिताह किया जाए। तो कुल सारी तादाद मिला कर 53 माशाल्लाह 50% टारगेट हम कह सकते हैं पूरा हो गया है। अल्लाह मज़ीद फज़ल, अल्लाह ताला इसको बढ़ाए और जल्द से जल्द हमें हज़ूर अनवर के इरशादात पर अमल करने की तौफीक दे। क्या यूरोप आसानी के साथ मसाजिद की तामीर को तस्लीम कर लेता है? इसमें ऐसा है कि अगर यूरोप का जहाँ तक सवाल है, हमने देखा है कि स्विट्ज़रलैंड में जैसे आप जानते हैं वहाँ पे मीनार का बुनियादी तौर पे इजाज़त उन्होंने मना कर दिया है स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने। इसी तरह जर्मनी भी इस तरह की मुश्किलात है, कई ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे हमें मीनार की अभी तक इजाज़त नहीं मिली। या ये भी कह सकते हैं कि जो पहली बहस और सबसे लंबी बहस भी जो होती है वो मीनार के सिलसिले पे ही होती है कि मीनार क्योंकि हुकूमतों की कोशिश होती है कि मीनार ना बने या मीनार छोटा बने। तो ये एक बेसिक मुश्किलात है जिसका हमें सामना करना पड़ता है यहाँ जर्मनी में। और ये भी है कि अगर जो शहर की कौंसिल है वो हमें इजाज़त दे भी दें, कुछ मतलब साथ वाले रहने वाले होते हैं अहबाब जो फिर अपील करते हैं मस्जिद की इजाज़त पे और फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन हम तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है और एहसान है कि हमेशा अब तक जहाँ भी अपील की गई है मस्जिद के ख़िलाफ़, जमात अहमदिया जर्मनी ने मुकदमा हुआ अदालत में, तो हमेशा जमात अहमदिया जर्मनी के हक़ में फ़ैसला किया गया है और हमें
मस्जिद की तमीर की पूरी तौर पे इजाज़त दी गई है। ये वो खुदा ताला की ताईद व नुसरत के निशान हैं कि बावजूद ऐसी मुखालफत के ये कदम ना कभी रुकने पाया बल्कि आगे से आगे है। तारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने रिपोर्ट में भी इस बात का जायज़ा लिया, एक बड़ी माली कुर्बानी भी ये सारी स्कीम जो है वो तकाजा करती है, तो कैसे जमात जर्मनी इस टारगेट को पूरा कर पाती है? इससे पहले जो बात चल रही थी, अब तो ये मौका हम इस मुकाम पे हैं कि बर्गर मास्टर मेयर शहर के वो ख़ुद आके कहते हैं कि ये मस्जिद मीनार के साथ बनाएं। अभी फ्लोर साइड में जो वाक़या हुआ है, तो अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये अल्लाह ताला का महज फजल है कि जमात जर्मनी को अल्लाह ताला ये सआदत दे रहा है, और इसमें जो अहबाब कुर्बानी कर रहे हैं, असल में वो निज़ाम खिलाफत की अतात में जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जज्बा भी ख़ुद आगे बढ़ता जा रहा है। हजूर ने जो फरमाया था कि मसाजिद आप बना सकेंगे तब जब आप इसकी फीलिंग, एक एहसास अपने दिल में रखें कि हम क्यों बना रहे हैं। चुनांचे जिस तरह ये एहसास बेदार हो रहा है हमें, मैंने देखा है गुज़श्ता 1-2 साल में बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफ़ा हुआ है, और हमारी जो माली कुर्बानियों जो लाजमी चंदाजात ही की हैं इस माली साल में, जो अगले साल शुरू होना है 2012-13 का, कंपेयर टू लास्ट ईयर 1.1 मिलियन से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अब ये जो हमारे लाजमी चंदाजात की कुर्बानियों में इजाफ़ा है, जिसका बहरास खुदा ताला से एक तकवा का और उस तकवा के हसूल में कदम आगे बढ़ाने का मामला होता है, उसका गहरा नतीजा ये निकलता है कि हमें अल्लाह के फजल से बहुत भारी रकूम्स वहाँ से मिल जाती हैं जो हम 100 मसाजिद फ़ंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि अगर हमारी ये स्पीड, इसी तरह ये माहौल चलते रहे ये आइंदा साल, तो 5 से 10 साल के दरमियान में आइंदा इंशाअल्लाह हम अपना ये टारगेट पूरा कर लेंगे। गो ये भी हम सब समझते हैं कि ख्वाहिश तो हर फ़र्द जर्मनी, अहबाब जमात जर्मनी की यही है कि जल्द से जल्द हम हजूर के दिए इस टारगेट को जो है वो पूरा कर सकें। तो अल्लाह करे कि ये इस अरसे में या इससे भी कबल जो है वो कंप्लीट हो। जिस तरह लोग कुर्बानी करते हैं, एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा खाकसार ने एक दोस्त को अर्ज़ की इसमें हमें मुश्किल है, तो वो उन्होंने रसीदें कटवाईं, और बाद में मैंने जब जायज़ा लिया उसका रिकॉर्ड का, एक भी रसीद उनके अपने नाम नहीं थी। 20,000 से ज़्यादा का वो चंदा था, एक रसीद भी उनके अपने नाम नहीं थी। और अभी हाल ही में खाकसार ने इस फ्लोर साइम की मस्जिद के लिए जब जिक्र किया, तो उनको कमी हो रही थी 30,000 अमाउंट की। तो खाकसार ने कहा कि ये मेरे ज़ुम्मे है। वो कहते ये कहाँ से होगा? मैंने कहा अल्लाह कर देगा, जो कमी होगी मैं अपनी जेब से करूँगा। अब देखिए अल्लाह ताला कैसे करता है। हजूर की मौजूदगी में पिछले हफ्ते की बात है, मुझे फ़ोन आया, एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक फ़ंड है और वो भी 30,000 का है, और आप मुझे बताएं कि किस फ़ंड में रसीद कटवाऊँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका लाजमी चंदा अल्लाह के फज़ल से बहुत अच्छा है, उसको 100 मसाजिद में कटवा दें, और अभी जलसे के दौरान एक दोस्त मिले और वो कम बेश इतनी हैवी रकम लिए फिर रहे हैं, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि रसीद कटवानी है लेकिन ये बताएं किस फ़ंड में। तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ख़ुद ये डाल रहा है कि वो हजूर की अतात में आगे कदम बढ़ाएं, और दरअसल ये वो नेक जज्बा है जिसको हमने जारी रखना है। उसके बगैर मुमकिन भी नहीं है जब तक कि ये चीज़ अंदर से ना उठे और उस मोहब्बत की ज़मीन के ऊपर ना फले फूले, तो ज़ाहरी तौर पे ऐसी चीज़ करना नामुमकिन है। एक आध दफ़ा तो शायद कर ले, लेकिन मुस्तकिल बुनियाद। और फिर इसमें फ़र्क ये भी पड़ रहा है कि अल्लाह ताला इनकी आबादी के सामान भी कर रहा है। मसलन गीज़न की मस्जिद में हम पिछले हफ्ते वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे जो हमारे सदर जमात हैं उनका डायरेक्ट पड़ोसी मस्जिद के, अब ये पहली मस्जिद है इस लिहाज से जिसमें डायरेक्ट पड़ोसी जमात के कोई अपना मेंबर, और वो भी सदर जमात। अब अल्लाह ताला ने हालात कैसे पैदा किए, वो मालिक मकान औरत जिनके ये दोनों प्लाट थे, वो कह रही थी कि मैंने घर नहीं बेचना, प्लाट नहीं बेचना मस्जिद का, जब तक मेरा घर कोई ना खरीदे, और उनका घर कोई ख़रीद नहीं रहा था, और खाकसार की इस्तात नहीं थी, और कोशिश भी की अहमदियों ने, बल्कि इन्हीं सदर साहब ने अपने तौर पर कोशिश की और कामयाबी नहीं हुई। तो खाकसार उनकी जमात में गया हुआ था दौरे पर, तो खाकसार ने उनको तवज्जो दिलाई कि इससे मालूम होता है कि हम अपने दीगर मामले जो खुदा ताला से हैं वो ठीक करें, और जब हमारे वो मामलात जो जिसमें कोई रुकावट नहीं, जैसे मैंने उनको तवज्जो दिलाई कि लाजमी चंदाजात में अपने बजट ठीक हो, तो अगर आप ये ठीक कर लेंगे तो ये मामला अल्लाह ताला खुद ठीक कर देगा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने उन मामलात को ठीक किया, और 50,000 से ज़्यादा लाजमी चंदा का बजट उसी फौरी तौर पर इजाफ़ा भी हुआ,
اور اس کے نتیجے میں وہ مکان جو پہلے ریجیکٹ ہو گیا تھا، فائنینس نہیں ہو رہا تھا ان کے نام، انہی کے نام فائنینس بھی ہو گیا، خدا تعالیٰ نے اس کا سامان کر اور اس طرح مسجد کی جگہ بھی ملی۔ واقعات بے شمار ہیں اور انسان بیان کرتا جائے تو وقت جو ہے وہ کم ہو جائے، جو کہ اس وقت ہمارے پاس صورتحال ہے، لیکن یہ ایک مختصر، بہت ہی مختصر سا جائزہ ہے ناظرین کہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ خود غیب سے سامان کرتا ہے اس حضور کی اس خواہش کو پورا کرنے کے۔ نہ صرف مساجد کی تعمیر کے میدان میں جماعت احمدیہ جرمنی کا قدم آگے سے آگے ہے، بلکہ خدمت انسانیت، اور جہاں خدمت انسانیت جماعت احمدیہ کی طرف سے ہو وہاں ہیومینٹی فرسٹ کے بغیر اس کا ذکر ناممکن ہے۔ اس وقت ہم ہیومینٹی فرسٹ کے تحت، ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے تحت مختلف افریقہ کے مختلف ممالک میں جو فلاحی کام جاری ہیں ان کے متعلق ایک رپورٹ ملاحظہ کریں گے ناظرین۔ انیس سو 96 سے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی خدمت انسانیت میں مصروف ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی صرف یورپ کے ممالک میں ہی نہیں بلکہ افریقہ میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ بینن افریقہ کا ایک غریب ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس سال 2012 میں ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کو اس ملک میں بھی ایک ہسپتال بنانے کی توفیق ملی۔ اس ہسپتال کی تعمیر میں خدام احمدیت نے دن رات بے حد محنت سے کام کیا۔ ہم اس ہسپتال کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ اس کی مدد سے ہر کام ممکن ہے، اور ہم اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اور فروری 2012 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ہسپتال کا افتتاح کیا گیا، جس میں ملک کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ یہ 3 منزلہ عمارت، جس کا نام بھی ہیومینٹی فرسٹ ہسپتال رکھا گیا ہے، 6 ماہ کے عرصہ میں تعمیر ہوا، اور یہ عمارت 16 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں ایمرجنسی روم، آپریشن رومز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کے ماتحت 2011 میں بینن میں ایک اسکول بھی کھولا گیا، جس میں تقریباً 120 بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس اسکول کے ایک کارکن نے بھی بڑے جذباتی رنگ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم ہیومینٹی فرسٹ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی بینن میں خدمت کرتے رہیں، اور مجھے کہنا پڑے گا کہ براوو ہیومینٹی فرسٹ۔ یہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کے لیے ہیومینٹی فرسٹ جرمنی رہائش کا انتظام بھی کر رہی ہے۔ ایک ہالینڈ کے رہنے والے میاں بیوی نے جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنی زندگیاں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی ہیں، اور وہاں پر آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، اور آج کل یتیم خانہ کی تعمیر کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بچے اس دارالاکرام میں رہیں گے اور یہاں سے اپنے مستقبل کی بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گے، اور ایک اچھے مستقبل کی امید قائم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ناظرین، آپ نے ہیومینٹی فرسٹ کے متعلق اس وقت ایک مختصر رپورٹ دیکھی، اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ سے پہلے آپ ایک اس کے متعلق ڈاکیومنٹری بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس سال ایم ٹی اے انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیوز کی طرف سے کچھ نمائندگان نے ہیومینٹی فرسٹ کے کاموں کا مکمل جائزہ تیار کرنے کے لیے، رپورٹ تیار کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ ہفتے سفر بھی کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں براہ راست مکرم محمد عطر زبیر صاحب، چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ جرمنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں عطر زبیر صاحب۔ ایسے ہے کہ بہت ساری فلاحی تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں، ہیومینٹی فرسٹ اور باقی فلاحی تنظیموں کے کام میں بنیادی فرق، اس کے متعلق اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ الحمدللہ، ہیومینٹی فرسٹ اور دوسرے فلاحی تنظیموں میں جو فرق ہے، مین بیسکلی یہ ہے کہ ہر ایک فلاحی کام کرنے کے لیے، جس طرح سے حضور اقدس نے آج خطبہ میں ذکر فرمایا ہے کہ حقوق العباد کی جو ایک
ایک لیول ہے وہ برقرار رکھنا لازمی ہے. وہ تب تک سے نہیں پیدا ہوتی جب تک سے انسان کے اندر اللہ کے لیے محبت نہ ہو. دوسری جو NGOs ہیں ان کی جو بھی موٹوز ہوں, ہم جو جس وجہ سے اس میں کام کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس میں ایک نمایاں ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس بے تحاشا ایسے والنٹیئرز ہیں جو رضاکارانہ طور پہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سب ایک ہاتھ پہ بیعت لینے والے خلیفۃ المسیح کے جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں, اور ان کے لیے خلیفۃ المسیح کی بات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس وجہ سے ہیومینٹی فرسٹ اتنی افیکٹو ہے کہ وہ 200 ممالک میں ودن ہاف این آور وہ اپنا جو ہے نا کام کر سکتی ہے, کیونکہ جہاں پر بھی کوئی نہ کوئی احمدی ہوگا وہ اسی وقت طور پہ رضاکارانہ طور پہ ہمارے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بے تحاشا پیسے بچا لیتے ہیں اور لوکل پاور ہمارے پاس ہوتی ہے. دوسرے جو NGOs ہیں ان کے پاس لوکل پاورز نہیں ہوتی ہیں, زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, لاجسٹکس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس ملک کے رہنے والے, اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری مدد کے لیے آتے ہیں, اور ان کی مدد کے بغیر کوئی بھی NGO جو ہے نا کام نہیں کر سکتی. اور ہمیں تو اس کے علاوہ اتنے خلوص سے ملتے ہیں, اتنے پیار سے ملتے ہیں کہ کبھی کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انسان باہر کہیں پر ہے, بلکہ وہ سارے اپنے بھائیوں کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ ایک خاص افیکٹیویٹی پوائنٹ ہے جو ہیومینٹی فرسٹ کو دوسرے تنظیموں سے جو ہے نا وہ منفرد کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ ہمارے اس جماعت میں لوگ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ دیتے ہیں. جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنے چھٹیوں میں, جو بہت کم ہوتی ہے لیکن اس چھٹیوں میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں, اور وہاں پر کبھی کبھی بہت مشکل حالات میں مل کے کام کرتے ہیں. اور دوسرے جس ممالکوں میں ہم جاتے ہیں, جس طرح سے بینن ہے, ٹوگو ہے, نائجر ہے, وہاں کی جو جماعت کے جو ممبرز ہیں, عمراء ہیں, وہ بہت ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں. کبھی کبھی واقعی طور پہ بہت مشکل سچویشنز ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر ان کی جب محبت ہوتی ہے تو وہ آدمی جو چیزیں ہیں وہ تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر اس مختصر سے تعارف کا. ہم اس وقت کی کمی کے باعث مجبور ہیں کہ آگے چلیں. ناظرین, یہ ایک مختصر سا جائزہ کہ کس طریقے سے ہیومینٹی فرسٹ تمام دنیا بھر میں نہایت ہی افیکٹو طریق پر ایک خلیفہ وقت کے ہاتھ پر متحد ہو کر اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے, اور اسی میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی بھی ہے. جرمنی میں جماعت احمدیہ جیسے کہ خلفاء نے وقتاً فوقتاً مختلف حصے بنائے یا تنظیمیں بنائیں, ایک بہت تربیتی اور تبلیغی اور دیگر سرگرمیوں میں پیش تنظیم مجلس خدام الاحمدیہ ہے. اس وقت ہم نے آپ کے لیے مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کے مسائل پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے ہم اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. مجلس خدام الاحمدیہ اپنے شہریوں کی خدمت میں مصروف, اور حضور اقدس کی ہدایات کو ہر خادم اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا ہے. ساتھیو دوستو جان نثارو چلو, دی ہے آواز مرشد نے پیارو. اب وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے کہ مغربی ممالک میں بھی انشاءاللہ تعالی اسلام اور احمدیت کے دن پھیلنے کے دن ہیں, اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالی اسلام نے بڑی تیزی سے پھیلنا ہے. اسلام بہت تیزی سے ملک جرمنی میں پھیل رہا ہے, اور خدام کو چاہیے کہ اسلام کے اس امن کے پیغام کو جلد از جلد لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں. معاشرے کا ایک ضروری حصہ بننے کے عزم میں خدام الاحمدیہ نئے سال کے شروع میں ملک بھر کی صفائی بھی کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد کے مطابق کہ قوم کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی, کے دائرہ میں خدام کے لیے تعلیمی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں, جس میں خدام کو اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق کہ صحت مند مسلمان ایک کمزور مسلمان سے بہتر ہے, جسمانی ورزش کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی سال میں اکثر ورزشی مقابلہ جات کرواتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے خدام کھیلوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس معاشرہ میں لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری سمجھی جاتی ہے.
اور خدام الحمدیہ جرمنی اس پہلو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے خدام کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرواتی رہتی ہے، اور اس کے لیے مختلف نوعیت کے تربیتی سیمینار پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سیمینارز میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ اس بات کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی اس معاشرہ کے مسائل کس طرح حل کر سکتی ہے۔ ان تربیتی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے خدام الاحمدیہ جرمنی سال میں ایک دفعہ نیشنل اجتماع منعقد کرتی ہے، اور گزشتہ سال 2011 کے اجتماع میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی اور خدام کو قیمتی نصائح سے نوازا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی اور یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنی بھی اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم صحیح اسلامی تعلیم کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس اہم بات کو سمجھنے والے بن جائیں اور دنیا کو روشنی دکھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا چاند ہم کو ایک جھلک جی پیارے ناظرین، آپ نے اس وقت مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کے گزشتہ جلسہ سالانہ کے بعد سے لے کر اب تک کے ہونے والے کچھ مسائل کی بہت ہی مختصر سی رپورٹ دیکھی۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر صاحب اول مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عمران زکات صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ خدام الاحمدیہ جرمنی کا اگر آپ مختصر سا تعارف رکھ سکیں، اس کی تعداد، اس کے ریجنز، کس طریقے سے اپنے کام کرتی ہے، اس کا مختصر سا جائزہ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں۔ خدام الاحمدیہ جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی ڈھانچے کے مطابق جو حضرت مسلم موعود نے اور اس کے بعد خلفائے وقت نے اپنے اپنے دور میں اس کو فائن کیا، حضرت مسلم موعود نے قائم کیا 1938 میں، اس کے مطابق ہی ان شعبہ جات کے اندر کام کرتی ہے، اور اس وقت ہمارے تقریباً 6000 خدام جرمنی میں موجود ہیں، 10 ریجنز میں اور 40 زون اور 250 کے قریب مجالس میں الحمدللہ خدمت کا موقع ملتا ہے خدام کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہر جگہ پر خدام الاحمدیہ مجلس خدام الاحمدیہ کے عہدیداران موجود ہوتے ہیں اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ گزشتہ جلسہ سالانہ کے بعد سے لے کر اس جلسہ سالانہ کے دوران جو ایک خاص واقعہ خدام الاحمدیہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو جس کے متعلق آپ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں؟ جو خاص اگر پوچھیں گے آپ تو خاص واقعہ ایک ہی تھا ہمارے لیے، وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ بن عزیز کی آمد جو تھی ہمارے اجتماع پر۔ حضور خود اجتماع پر تشریف لائے اور حضور نے پھر فرمایا بھی آ کر کہ مجھے مجلس خدام الاحمدیہ UK کا اجتماع چھوڑنا پڑا، لیکن کیونکہ مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کے اجتماع میں آنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور اس اجتماع پر شوق سے حضور شامل ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا تھا، اس لیے شامل ہوئے اور ماشاءاللہ 2 دن ہمیں وہاں پر بھرپور ٹائم دیا حضور نے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو خدام الاحمدیہ کے کاموں کا پس منظر اور کیا اس کے مقاصد ہیں، اور خدام الاحمدیہ جرمنی کس طرح سے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیا منصوبہ بندی کرتی ہے، اس کے لیے انسپائریشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے، اس حوالے سے کچھ ہمیں بتانا چاہیں؟ جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں تو ہمارے سامنے مشعل راہ وہ چیزیں ہیں جو خلفائے وقت نے اپنے اپنے دور میں مختلف میٹنگز میں، مختلف خطابات میں، براہ راست ہماری نیشنل عاملہ کی میٹنگز میں بھی حضور اقدس نے بھی الحمدللہ ہمیں بعض نصائح سے نوازا، اور حضرت مسلم موعود نے اور خلفائے وقت نے جتنی ہدایات مجلس خدام الاحمدیہ کے متعلق خدام کو براہ راست ارشاد فرمائی تھی، وہ مشعل راہ کے دور پہ ایک کتاب کی شکل میں بھی، یا 5 کتابوں کی شکل میں کہہ سکتے ہیں، 5 جلدوں کی شکل میں بھی مشعل راہ کے نام سے شائع کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری مختلف میٹنگز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم ریجنل قائدین، زونل قائدین مجالس کو شامل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان ہدایات کو جو خلفائے وقت کی طرف سے ہمیں ملتی رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان شعبہ جات کے متعلق اس کے مطابق سال کا ایک لائحہ عمل تیار ہوتا ہے، اس کو پھر اس کے اوپر شعبہ جات کے اندر کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ 17 کے قریب جو شعبہ جات ہیں مجلس خدام الاحمدیہ کے، ناظرین ان 17 شعبوں میں سے ایک بہت ہی اہم شعبہ بلکہ ایک تنظیم، اور واقعتاً الفاظ میں ایک چھوٹی سی تنظیم ہی کہا جائے، لیکن ایک چھوٹی سی تنظیم کس طرح سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتی ہے اس کا ہم اس وقت ایک جائزہ لیں گے۔ اطفال الاحمدیہ کے مسائل کے متعلق بھی ایک بہت ہی مختصر سی رپورٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، تو آئیے اس رپورٹ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔
اس میں پانی ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت دکھاؤ تھوڑی سی. آدھا جرمنی میں تو لوگ اب اسلام کی باتیں سننے لگ گئے ہیں. تم لوگ شرماتے کیوں؟ اپنے نمونے دکھاؤ تو انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا. اور حال ہی میں ابھی حضور اقدس نے اپنے ہماری کلاس جب ہوئی تھی اس میں ایک نصیحت کی تھی اطفالوں کو کہ جرمنی میں آج کل بہت زیادہ اسلام کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور ہم لوگوں کو اب ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکولوں میں بھی اگر نماز ہمیں پڑھنی پڑے تو اس لیے ہمیں اجازت لینی چاہیے. حضور اطفال سے بہت امیدیں رکھتے ہیں، اب ان پر پورا اترنا ہے. مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی اس بات پر اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے کہ اطفال کو روحانی اور جسمانی طور پر ایک اونچے مقام تک پہنچایا جائے. اطفال ورزشی و علمی مقابلہ جات میں حصہ لیتے ہوئے اپنے میں بہتر طفل کو تلاش کرتے ہیں. ان تمام تقریبات کا مقصد اطفال کو کم عمر میں ہی جماعت کے ساتھ جوڑنا ہے. جی پیارے ناظرین، آپ نے اس وقت مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کے متعلق کی مسائل کے متعلق ایک بہت ہی مختصر سی رپورٹ دیکھی. عمران زکا صاحب، اطفال الاحمدیہ کا ایک جنرل تعارف اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جو عمومی تعارف وہ یہ ہے کہ مجلس اطفال الاحمدیہ میں وہ بچے یا وہ طفل شامل ہوتے ہیں، اطفال شامل ہوتے ہیں جن کی عمر 7 سے 15 سال تک ہوتی ہے. 15 سال کے بعد وہ خدام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں یا 2 گروپس ہیں. معیار صغیر کے اطفال 7 سے 12 سال کی عمر تک، اور 12 سے پھر جو بڑے ہیں وہ معیار کبیر کے اندر، ان کے اندر پھر وہی شعبہ جات کے مطابق کام کرتے ہیں وہ. اور اس کے مقاصد یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تنظیم قائم فرمائی اور چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ ان کا خدمت دین کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے. تو کیا اس کے لیے اقدامات جو ہے وہ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کرتی ہے؟ مجلس اطفال جرمنی کے اندر خاص طور پر جس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے وہ ان کی ہفتہ وار تعلیمی کلاسز ہیں. 4 یا 3 کلاسز کہہ سکتے ہیں ہفتہ وار. ایک مہینے میں 3 کلاسز لگتی ہیں، اور پھر ایک تفریحی پروگرام ہوتا ہے، اور اس حوالے سے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. پھر تربیتی پروگرامز ہیں، پھر سپورٹس کے پروگرامز ہیں صحت جسمانی کے. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ہم نے گزشتہ 2 سالوں سے ایک جو بڑا ایونٹ نیا اس میں شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سال میں ایک گروپ اطفال کا، معیار کبیر کے اطفال کا، وہ لندن جاتا ہے، اور ایک وفد کی صورت میں ایک مربی صاحب کے ساتھ باقاعدہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے ان کا، اور حضرت خلیفۃ المسیح سے ایک کلاس میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایک بڑا تربیتی پروگرام ہے جس میں ہم نے شامل کیا ہوا. اچھا، ماشاء اللہ. بہر اللہ تعالیٰ ان مسائی کے بہترین نتائج ہمہ وقت ہر وقت ظاہر کرے، اور آئندہ آنے والی نسل اس لحاظ سے خلافت کے ساتھ وابستہ ہو مضبوطی کے ساتھ کہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کے قربانیاں دینے والی ہو اور دیتی چلی جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج جو ہے وہ ظاہر کرے. ناظرین، بچوں اور نوجوانوں کی مسائی کے متعلق ہم نے ایک رپورٹ دیکھی، لیکن جماعت احمدیہ میں یہ خدمت دین کا کام بچوں اور نوجوانوں تک ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ تاعمر جاری رہتا ہے، اور اس کے لیے بھی خلفاء نے ہماری رہنمائی کر دی ہوئی ہے ہر لحاظ سے. چنانچہ خدام الاحمدیہ کے بعد ایک تنظیم مجلس انصار اللہ جو کہ بڑی عمر کے احباب پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی اپنا ایک دائرہ کار ہے، اپنے ایک تنظیم ہے، اور اس میں وہ اپنی جو بھی ان کے مقاصد ہیں، منازل ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو طے کرنے کے لیے اپنی مساعی جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. تو اس وقت مجلس انصار اللہ جرمنی کی جو مساعی ہے اس کے متعلق ایک مختصر سی رپورٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. درخت زندگی کی علامت ہے. اس موٹو کے تحت اور حضور اقدس کے ارشاد کے مطابق جماعت احمدیہ کی تنظیم انصار اللہ جرمنی ہر سال مختلف شہروں اور مختلف جگہوں پر پودے لگاتی ہے اور ساتھ ساتھ تبلیغی نشست قائم کر کے مہمانوں کو مساجد میں دعوت دیتی ہے، جس میں مہمانوں کو جماعت اور حقیقی اسلام کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. اس میں مہمانوں کو اپنے تاثرات پیش کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. اس طرح کی نشست میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں.
दरख्त लगाने के बाद की नशस्त ज़्यादा दिलचस्प थी। मैं फितरतन एक बेचैन इंसान हूँ, लेकिन आपके पास आकर मुझे बेहद सुकून मिला और आज मैं बहुत मुतमईन हूँ। इसके अलावा अंसारुल्लाह जर्मनी इल्मी तरबियत के लिए मुख्तलिफ मुकाबला जात करवाती है, जो कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फिर नेशनल सतह पर मुनक़िद किए जाते हैं। इंसार भाइयों को जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव रखने के लिए मुख्तलिफ वर्जिशी मुकाबला जात का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें कलाई पकड़ना, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकशी वगैरह शामिल हैं। वहाँ पर मौजूद शायकीन भी इन दिलचस्प प्रोग्रामों से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और पोजीशंस हासिल करने वाले अंसार को इनामात से नवाजा गया। जी प्यारे नाज़रीन, आपने इस वक्त मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी की मसाइल के मुतालिक एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी मुकर्रम चौधरी इफ्तिखार वड़ाइच साहब। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। सदर साहब, मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी के अगर आप हमें अमूमी तारुफ़ करवा सकें, कितने अंसार हैं और इसको इंतज़ामी एतबार से किस तरीके से तकसीम किया गया, किस तरीके से आप इसमें काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी के इस वक्त 4031 अंसार की तादाद है, तजनीद है और इस वक्त हमारी 237 मजालस हैं। हमने मुख्तलिफ़ मजालस के रीजन्स के तौर पे जो तकसीम की हुई है वो 31 रीजन्स पे मुश्तमिल है। तो इस 31 रीजन पे हमने 237 मजालस को तकसीम किया हुआ है इंतज़ामी लिहाज से। यानी एक एक रीजन में कई मजालिस आती हैं और उस इलाके की, नॉर्थ की, साउथ की या जिस तरीके से भी उसको इकट्ठा कर दिया, उनके नाम रखे हुए हैं उस एतबार से जो भी इलाका है, नॉर्थ वेस्ट टाइप्स। तो हज़ूर अनवर अल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ के इरशादात की रोशनी में मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी ख़ास तौर पर किन नुकात को लेकर चल रही है? हमारी चंद साल पहले हज़ूर अक़दस के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें शजरकारी का जो एक टारगेट था हज़ूर अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला था। तो उसमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, हज़ूर की दुआओं से बहुत कामयाबी हो रही है। इस साल हमने तकरीबन 3 महीने में 31 मजालस में 40 के करीब जो पौधे लगाए हैं। ये तरीका जो है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत कामयाब है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमात का तारुफ़ है वो बहुत हो रहा है। जो उस जगह का मेयर या लॉर्ड मेयर हैं वो ख़ुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आके तकरीर भी करते हैं और बरसात पौधा भी लगाते हैं। उसमें बहुत सी जगहों पे जब मेयर और लॉर्ड मेयर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जमात का जो तारफ़ अज़ ख़ुद पेश किया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि खुदा ताला के फ़ज़ल से उनको जमात अहमदिया और मजलिस अंसारुल्लाह के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और बहुत अच्छे रंग में वो पेश भी करते हैं। जिसकी एक सिर मैं ये मिसाल दूंगा कि एक जगह पे जब ये मेयर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मैं जमात अहमदिया को जानता हूँ, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात में इस्लाम की एक अच्छी तालीम जो हिस्सा है वो इसको बनाए हुए है और उस पर अमल करती है। इसी तरह और भी बाज़ मेयर जो हैं उन्होंने इसका बतौर ख़ास ज़िक्र किया और उन्होंने कई जगह पे ये ज़िक्र किया कि जमात बहुत बहादुर है। इस किस्म के जो मेयर हैं वो आके उन्होंने हमें बातें बताईं और इस तरह बहुत सा तारुफ़ जो है जमात का मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए जो होता रहा है और वो प्रेस या अखबारात जो थी वो कई हज़ार बल्कि लाखों में भी होती थी और उसमें पौधे के बाद उसकी ना सिर्फ खबर आती थी बल्कि तस्वीर के साथ वो रिपोर्ट आया करती थी। जज़ाकुमुल्लाह सदर साहब, आपने हमें मजलिस अंसारुल्लाह की मसाइल के मुतालिक कुछ जायज़ा जो है वो फ़राहम किया। वाक़यात तो बेशुमार हैं और दिल चाहता है कि इंसान बैठा रहे, लेकिन बहरहाल वक्त की एक कैद है और बहुत सारे जमात के बहुत सारे हिस्से अपने अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक खलीफा वक्त की रहनुमाई में, उसकी सरबराही में
تو اس وقت ہم اب اپنے اگلی رپورٹ کی طرف آگے بڑھیں گے. جزاکم اللہ حسن جزاک کہ آپ نے اس جلسہ میں اپنی بے شمار انسانی مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین اس وقت ہم نے جو آپ کے لیے اگلی رپورٹ تیار کی ہے اس کا تعلق جماعت احمدیہ کی تعلیمی سرگرمیوں سے ہے. نہ صرف یہ کہ تربیتی یا تبلیغی یا مساجد کی تعمیر، بلکہ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی ہر احمدی کو آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جماعت احمدیہ جرمنی کی طرف سے حضور کی رہنمائی میں کس قسم کے پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں اس کی ایک جھلک ہم اپنی اس رپورٹ میں ملاحظہ کریں گے جو کہ تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق تیار کی گئی ہے. تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ہم اس رپورٹ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جماعت احمدیہ جرمنی بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروگرامز تشکیل دیتی ہے جن سے احباب جماعت میں علم حاصل کرنے کا شوق بڑھے، جس میں سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میرین میں موجود یورپین ایٹامک ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا گیا. اس موقع پر نوجوانوں کو مختلف ذرائع سے معلومات پہنچانے کی کوشش کی گئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشگوئی کہ میرے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے یہاں پر بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جماعت احمدیہ کے مخلص سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، جنہوں نے پہلے مسلمان سائنسدان ہوتے ہوئے فزکس میں نوبل پرائز ملنے کا اعزاز حاصل کیا، ان کی یاد میں یہاں پر بھی ایک سڑک کا نام ڈاکٹر عبدالسلام روٹ رکھا گیا ہے. آخر میں اس ریسرچ سینٹر کے میزبانوں کو حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ریویلیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ تحفتاً پیش کی گئی. جی پیارے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ نے اس رپورٹ کو ملاحظہ کیا جس کا تعلق جماعت احمدیہ جرمنی کی تعلیمی سرگرمیوں سے ہے. نوجوانوں کو ایک توجہ دلانے کے لیے، نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے کہ ان میں اس بات کا بھی شوق ہو کہ وہ علمی اور سائنسی اور تعلیمی میدان میں بھی اپنے قدم کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں. نہ صرف یہ کہ دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جماعت احمدیہ کی تمام ضروریات، تمام سرگرمیوں کا. اور دینی تعلیم کو بطریق احسن آگے بڑھانے کے لیے، اس کے لیے ایک خاص گروپ کو تیار کرنے کے لیے جو نہ صرف یہ کہ دین کو گہرائی سے سیکھے اور باقیوں کو دین کو گہرائی سے سکھائے، اس کے لیے جامعہ احمدیہ جرمنی کا بھی قیام سن 2008 کی خلافت جوبلی کے مبارک سال سے ہو چکا ہے، اور جامعہ احمدیہ جرمنی اپنی تمام کارروائیوں میں، سرگرمیوں میں پیش ہے، آگے سے آگے قدم بڑھاتی جا رہی ہے. تو اس وقت جس رپورٹ کو ہم ملاحظہ کریں گے اس کا تعلق جامعہ احمدیہ جرمنی کی دوران سال ہونے والی مختلف مسائیوں سے ہے. تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس رپورٹ کو. خلافت کے امی ہم ہیں. اور آپ نے بڑے جوش اور جلال سے فرمایا، میں اس کا شکار ہوں، میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا شیر. دین کی سر بلندی اور اللہ تعالیٰ کے نور کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک ایسے تعلیمی ادارے پر زور دیا جس کے فارغ و تحصیل طلباء دینی مہمات کے لیے تیار ہو سکیں، اور 1898 میں اس سلسلہ کی بنیاد مدرسہ تعلیم الاسلام کی صورت میں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ مدرسہ جامعہ احمدیہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم ہے. اسی طرح سرزمین جرمنی میں بھی سن 2008 سے نوجوان خدام تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہاں مغرب میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پھیلایا جائے.
इस वक्त जामिया अहमदिया जर्मनी की 4 क्लासेस हैं। मुमाहिदा, उला, सानिया, सालिसा, जो कि 73 तलबा पर मुश्तमिल हैं और 10 असातिज़ा इनको तालीम दे रहे हैं। ये उस्ताद खुद भी इसी रास्ता से गुजरे और आज खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। रोज़मर्रा की पढ़ाई के साथ साथ तलबा की ज़हनी और जिस्मानी बेहतरी के लिए दौरान साल इल्मी और वर्जिशी मुकाबला जात का इनेकाद किया जाता है। इमसाल भी एक तलबा से बनी हुई कमेटी जो कि मजलिस इल्मी से मौसूम है, मुख्तलिफ किस्म के मुकाबला जात का एहतमाम करती है, जिसमें मसलन तिलावत, नज़म और मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर वगैरह शामिल हैं, जिसमें कि फस्ताबिकुल खैरात के तहत एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एक दूसरी कमेटी जो अल-आब कमेटी के नाम से काम करती है, दौरान साल मुख्तलिफ किस्म के वर्जिशी मुकाबला जात करवाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम सालाना खेलों का होता है। इमसाल भी ये सालाना गेम्स नासिर बाग क्रोस्कैगांव में मुनक्किद की गई। जिन गेम्स के साथ तलबा को ख़ास तौर पर लगाव रहा उनमें फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, बाड़ी और मीरू डब्बा वगैरह शामिल हैं। हर साल के आखिर पर सालाना इशाइया का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में तलबा को इनामात दिए जाते हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ इल्मी और वर्जिशी मुकाबला जात में हासिल किए होते हैं। इस इशाइया में मुकर्रम नेशनल अमीर साहब ने भी खिताब फरमाया, जिसमें आपने जामिया अहमदिया जर्मनी की तरक्की के बारे में बात की। अमीर साहब ने सबसे सीनियर क्लास को भी मुखातिब करके फरमाया कि अब वो अपनी तालीम के आखिरी मरहलों की तरफ जा रही है और आप अपनी जिम्मेदारियों को अभी से समझना शुरू कर दें। इस तरह से इशाइया का इख्तिताम हुआ। जी प्यारे नाज़रीन, आपने जामिया अहमदिया जर्मनी के मुख्तलिफ मसाइल पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट को मुलाहिज़ा किया। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहब जामिया अहमदिया जर्मनी मुकर्रम मौलाना शमशाद अहमद कमर साहब। हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। इमाम साहब, जामिया अहमदिया का कुछ तो तारुफ हमने इस रिपोर्ट में सुना, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कुछ रोशनी डाल सकें, कादियान, फिर रब्वा, पाकिस्तान और उसके बाद दूसरे ममालिक और फिर जर्मनी में इसका आगाज़ और इसके मकासद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। अर्ज़ ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बहुत सारे दूसरे उलमा भी खिदमत इस्लाम करते थे। तो 1905 में हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन साहिब जेलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहिब सियालकोटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दो बुज़ुर्गों की वफ़ात हुई तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इस बात का ख्याल आया और फ़िक्र था कि खिदमत इस्लाम के लिए उलमा की ज़रूरत है। जो पुराने उलमा हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ौत हो रहे हैं और ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि नए उलमा वक्त के साथ साथ तैयार किए जा सकें। तो इस पे फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मदरसे की बुनियाद रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और फिर ये बुनियाद रखी गई और उसके बाद फिर खिलाफत उला और खिलाफत सानिया में इसी तरह मुख्तलिफ़ हवालों से, इसकी ज़्यादा तफसील में तो इस वक्त जाने का वक्त नहीं है, लेकिन तदरीजन इसमें तरक्की होती रही। और फिर जब हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पाकिस्तान बना तो फिर जामिया अहमदिया पहले अहमदनगर में कायम हुआ और फिर रब्वा में कायम हुआ है। कादियान में ये इदारा चलता रहा है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे अहमदियत बढ़ती गई और अल्लाह ताला जमात को तरक्कियात अता फरमाता रहा तो मुख्तलिफ़ ममालिक में इसकी शाखें फैलती रही हैं। अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं, इंडोनेशिया में है, फिर कनाडा में जामिया बना, फिर यूके में बना। इसी तरह हज़रत खलीफत मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ 1903 में जब जर्मनी दौरे के लिए तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है वाक़फ़ीन नौ की। तो उनकी तालीम व तरबियत के लिए हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने यह इरशाद फरमाया था कि जामिया अहमदिया में भी जामिया अहमदिया का क़याम, यानी जर्मनी में भी जामिया अहमदिया का क़याम होना चाहिए। तो हुज़ूर के इस इरशाद के पेश नज़र फिर मोहतरम अमीर साहब ने सारी प्लानिंग की और कोशिश की कि जो खिलाफत जुबली का साल है उसमें जामिया अहमदिया जर्मनी का आगाज़ हो जाए। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से जामिया अहमदिया जर्मनी का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हमारे पास, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा है, कि चौथी क्लास जा रही है और 73 तलबा हैं और इसी तरह
آہستہ آہستہ ہر سال ایک کلاس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ 7 کلاسوں تک یہ 7 سال کا یہ سارا عرصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ مختلف اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھیجے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سارے سلسلے کے نیک اور بہترین نتائج ظاہر کرتا جائے. دینی تعلیم کی بات ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ سپورٹس کے طرف بھی توجہ دی جاتی ہے اور مختلف قسم کی مجالس بھی جامعہ میں موجود ہیں. اس کا پس منظر اور اس کے مقاصد کی طرف ہمیں تھوڑا سا کسی بھی کام کرنے کے لیے سپورٹس کا ہونا ضروری ہے. اگر صحت اچھی ہے تو انسان بہتر کام کر سکتا ہے، اگر صحت ٹھیک نہیں ہے تو لازمی بات ہے بہتر کام نہیں ہو پاتا. تو طلباء کی جہاں علمی طور پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھیل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اس سلسلے میں پھر یہ کیا گیا ہے کہ جامعہ میں 2 کمیٹیاں ہیں، ایک گیم کی کمیٹی ہے اور اسی طرح پھر تعلیمی کمیٹی ہے. یہ دونوں کمیٹیاں اپنی اپنی جگہ کام کرتی ہیں. جو گیمز کی کمیٹی ہے وہ گیم کو کنٹرول کرتی ہے، مختلف کھیلیں ہوتی ہیں، ان کے مقابلے ہوتے ہیں. اور جو دوسری علمی مجلس علمی قائم ہے وہ طلباء کے جو علمی مقابلہ جات ہیں مختلف اس میں مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ پھر تیار کی گئی ہے. تو اس کے تحت علمی کمیٹی یہ دونوں کمیٹیاں جو ہیں اس میں عملی طور پر طلباء ہی کام کرتے ہیں. ایک استاد ان کا نگران ہوتا ہے. استاد صرف نگرانی کرتا ہے اور طلباء سارا ایک انتظامات کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو انتظام کرنے کے لیے بھی ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور دوسرا پھر مسابقت کی روح بھی پیدا ہوتی ہے اور گیموں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور دوسری طرف علمی مقابلہ جات میں حصہ لینے کے لیے. اور میرا خیال ہے سیکھنے کا یہی بہترین طریق ہے کہ جی وہ خود بھی چونکہ جب میدان میں اترتے ہیں اور اس حوالے سے پھر جو علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے تھیوری کے علاوہ پریکٹیکل سے، تو میرا خیال ہے کہ جی اس کا شاید ہی کوئی نعم البدل ہو. جی بالکل. ہم صاحب جزاکم اللہ. ہم اپنی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، نہ صرف یہ کہ جامعہ احمدیہ جرمنی مساجد کی تعمیر، ذیلی تنظیمیں مجلس خدام الحمدیہ، مجلس اطفال الحمدیہ، مجلس انصار اللہ اور دیگر تمام مسائی کی اس وقت آپ نے رپورٹ دیکھی. گزشتہ سال بلکہ سال کہنا چاہیے کہ شعبہ سمیع بصری یعنی MTA انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیوز کو بھی ایک خارق عادت پروگرام منعقد کرنے کا موقع ملا، جس کا مقصد سب سے پہلے تو یہ کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی ہدایات کو تمام ٹیم تک پہنچانا تھا اور نئی ٹیموں کی تشکیل اور MTA کے لیے تمام ملک بھر میں، جرمنی بھر میں نئی ٹیموں، نئے نوجوانوں، دوستوں اور ٹیموں کو اس طرف متوجہ کرنا بھی تھا. تو اس پروگرام کی رپورٹ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جلسہ سالانہ کی آج کی جو نشریات ہیں اس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حضور انور کے دورہ کے دوران جو ایک نہایت ہی تاریخی خطاب حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے دورہ کے دوران جرمن آرمی سے جو ایک خطاب فرمایا ملک سے وفاداری کے موضوع پر، وہ بھی ہم آپ کو آج جلسہ سالانہ کی نشریات ختم ہونے کے بعد دکھائیں گے. تو وہ نہایت تاریخی خطاب، جیسے کہ اس سے پہلے جہاں تک کہ تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو ملتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آرمی سے کوئٹہ میں خطاب فرمایا تھا، اور آج اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جرمن آرمی سے ایک خطاب فرمایا اور وہاں پر جتنے آرمی کے آفیسرز تھے وہ موجود تھے. تو اس کی رپورٹ بھی ہم آپ کو پیش کریں گے، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا. لیکن اس وقت ہم جو رپورٹ تیار کی ہے وہ MTA انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیوز کے ایک پروگرام کے متعلق ہے. تو آئیے اس رپورٹ کو ملاحظہ کرتے ہیں. زمین کے کنارے
मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। MTA इंटरनेशनल जर्मन स्टूडियोज़ ने इमसाल पहली बार MTA फोरम का एहतमाम किया। इस फोरम में मेहमान ख़ुसूसी मुकर्रम व मोहतरम सैयद नसीर शाह साहिब, चेयरमैन MTA इंटरनेशनल को हजूर अक़दस ने शिरकत के लिए भेजा। इस फोरम का ख़ास मकसद हजूर अक़दस के गुज़िश्ता साल 2011 के MTA इंटरनेशनल फोरम लंदन के इरशाद को MTA स्टाफ जर्मनी तक पहुँचाना था। कॉन्फ्रेंस में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है पहली, इसके बाद एक नया जज्बा और जोश हर लेवल पर नज़र आता हो। कैमरा मैन हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, ग्राफिक्स के हैं, या और मुख्तलिफ शोबे जो हैं टेलीविज़न से मुतल्लिक़, हर शोबे के लोगों को तलाश करें नौजवानों में MTO में, और मिल जाएंगे, और फिर एक नए सिरे से, एक नए जज्बे से इस टीम को बढ़ाते चले जाएं और नए नए प्रोग्राम बनाएं। अल्लाह ताला आपको इस तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को इस तरह से तैयार किया गया था कि हाज़रीन को मुख्तलिफ मल्टी मीडिया वीडियो स्पॉट्स, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ और MTA की सालाना रिपोर्ट्स वगैरह शामिल थीं, नहायत खूबसूरती के साथ दिखाई गईं। इस फोरम में MTA इंटरनेशनल जर्मन स्टूडियोज़ की बेहतरीन सीरीज़ और प्रोग्रामों को हजूर अनवर की मंजूरी से इनामात से नवाजा गया। जिनमें एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, द फोकस ऑफ मुस्लिमा और MTA जर्नल जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। और इसके बाद के मुकर्रम नेशनल अमीर साहिब ने MTA जर्नी की तारीख के बारे में बताते हुए ये फरमाया कि MTA कैसे कैसे मुश्किल मराहिल से गुजर कर आज यहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद मेहमान ख़ुसूसी मुकर्रम व मोहतरम सैयद नसीर शाह साहब, चेयरमैन ऑफ MTA इंटरनेशनल, ने अपने ख्यालात का इजहार किया। MTA ये एक ऐसा पौधा है जिसे खिलाफत राबिया के मुबारक हाथों ने लगाया, और अब माशाल्लाह खिलाफत खामसा के बाबरकत दौर में हुजूर अनवर की खुसूसी रहनुमाई, खुसूसी हदायत, बहुत तवज्जो, उसकी वजह से और उन दुआओं की वजह से दिन ब दिन आगे से आगे बढ़ रहा है कि हुजूर को भी एक खुसूसी एक तवज्जो है कि MTA के ज़रिया फ़ौरन जो पैगाम है इस्लाम का और हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम का हर बंदे तक पहुँचे। आखिर में मुकर्रम हैदर अली ज़फ़र साहिब, मिशनरी इंचार्ज जर्मनी, ने शुक्रिया कहते हुए दुआ करवाई कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। और ये इल्हाम तो हमने कई बार सुना है, लेकिन आज एक बहुत प्यारी तशरीह सुनने को मिली कि पहले ये पैगाम पहुँचता रहा है और कई महीने, कई मुमकिन है साल लग गए हों पहुँचने के लिए दुनिया के किनारों तक। और आज जब खलीफा वक्त कोई पैगाम देते हैं तो उसी लम्हे दुनिया के किनारों तक पहुँच जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और बेइख्तियार दिल चाहता है कि ये कहें ग़ुलाम अहमद की जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। को मुलाहिज़ा किया। MTA फोरम, मसाजिद की तामीर, तरबियत का मैदान, तालीम का मैदान, दीनी तालीम का मैदान, स्पोर्ट्स, बच्चों की तरबियत। गर्ज़ ये कि कौन सा ऐसा मैदान है जो खलीफा वक्त के सरबराही में जमात अहमदिया की दस्तरस से दूर हो। और आज के इस ज़माने में पुरअमन इस्लाम की इस तालीम पर अमल करते हुए जमात अहमदिया जर्मनी के कदम भी आगे से आगे हैं। लेकिन इस सब का माखज़ बहरहाल ये है कि ये एक खलीफा वक्त की हिदायत पर और नसाए पर अमल करने के नतीजे में है कि हम सब अल्लाह की उस रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए
اور اس سے اس روشنی اور طاقت کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ چنانچہ اس مختصر ٹائم میں خدا تعالیٰ کے نہ ختم ہونے والے ان فضلوں کے نزول کی جو مختصر سی داستان ہم آپ کو سنا سکے ہیں وہ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، اور آئندہ کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں خدا کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے، اس سے چمٹے رہنے اور اس سے اس روشنی، اس نور، اس فیض کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں در نسل کو اس سے منسلک رہ کر اسلام احمدیت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے حالیہ دورہ کے دوران جرمن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک نہایت ہی تاریخی خطاب فرمایا مورخہ 30 مئی سن 2012 کو، اور جس کا عنوان ملک سے وفاداری یا وفاداری تھا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جلسہ سالانہ کی جو لائیو نشریات کی کارروائی ختم ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تو اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم جب تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پر پاکستان آرمی کی ایک کنونشن سے خطاب فرمایا تھا، اور آج اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک مغربی ملک میں موجود ایک مغربی آرمی کے کنونشن سے خطاب فرمایا، اور اس حوالے سے جو اسلامک کانسیپٹ ہے وفاداری کا ملک سے، اس کے متعلق روشنی ڈالی، اور چنانچہ یہ نہایت تاریخی خطاب جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں جلسہ سالانہ کی نشریات ختم ہونے کے بعد پیش کیا جائے گا، تو اسے آپ دیکھنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ کسی موقع تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ آیا ہے ہم میں پھر سے ہمارا یہ شہر یار، لگ جائے اس کو عمر ہماری یہ کردگار۔ ہم ہیں خدائی فوج کے ادنا سا شہسوار، لیکن خدا کا شیر ہمارا سپاہ سالار۔ ہم ہیں خدائی فوج کے ادنا سے شہسوار، لیکن خدا کا شیر ہمارا سپاہ سالار۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000، ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ ملتا خلافتوں کا تجھے بار بار پیار۔ تجدید عہد کرتے ہیں راہ خدا میں ہم، قربان جان و مال کریں گے 1000 بار۔ عاشق ہے تیرے گرد ہی کرتے ہیں ہم توار، چلتا ہے سانس تجھ سے ہی اے خوشبوئے نگار۔ جرمن کی سرزمین تو کر شکر 100,000،
मिलता खिलाफतों का तुझे बार बार प्यार। जर्मन की सरजमीन तू कर शुक्र 100,000, मिलता खिलाफतों का तुझे बार बार प्यार। जर्मन की सरजमीन तू कर शुक्र 100,000